ایک سوال ہے کہ آج کا یہ جو دور ہے، جدید دور، یعنی دور جدید، عصر حاضر میں خانقاہی نظام، اس کی اہمیت کیا ہے یا ضرورت کیا ہے، یا معاشرے میں، سوسائٹی میں خانقاہی نظام کا کردار کیا رہ گیا ہے اس جدید دور میں، آج کے اس دور میں۔ یہ سوال کسی نے کیا تو میں نے سمجھا کہ اس کے اوپر حالات کے تناظر میں بات کی جائے۔ معزز سامعین اکرام، ناظرین، خانقاہی نظام، اس کے بارے میں سب سے بڑا جو مغالطہ ہمارے دماغوں میں، دلوں میں، ذہنوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مخصوص طرح کا ماحول، ایک مخصوص قسم کی پریکٹسز، اطوار، معمولات، رسومات، تصورات، نظریات اور مزاج، یہ سب چیزوں کا نام خانقاہی نظام ہے۔ اچھا، جب یہ ساری چیزوں کو یکجا کیا جاتا ہے تو اس میں ایک چیز فراموش ہو جاتی ہے، ایک چیز فراموش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خانقاہی نظام اپنا فعال کردار ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے، یا آج کے دور میں، دور جدید میں ناکام ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہو چکا ہے، کیونکہ ہر دور میں، ہر چیز میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایون کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد و نظریات ہیں ان میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ بگاڑ ایک حد تک پہنچتا ہے تو پھر حضور کی حدیث کے مطابق پھر ہر صدی میں اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اور عقائد، نظریات اور تمام اسلامی تصورات کو دوبارہ سے اصل شکل میں زندہ کرنے کے لیے پھر ایک مجدد آتا ہے۔ تو جب اسلام کے بنیادی نظریات، افکار، عقائد، ان میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، تو خانقاہی نظام بھی اسی کے اندر کی ایک چیز ہے نا، کوئی اس سے باہر کی چیز تو نہیں ہے۔ تو اس میں بگاڑ پیدا ہونا یہ بھی ایک حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے، ہر دور میں ایسا رہا۔ پھر جو مجددین دین و ملت ہوتے ہیں وہ اس بگاڑ کو بھی بطور خاص دور کرنے کی صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اور تجدید، دین کی تجدید کا جب عمل شروع ہوتا ہے تو اس میں پھر خانقاہی نظام بھی اسی طرح اپنی اصل کی طرف واپس جاتی ہے، وہ خانقاہی نظام بھی اپنی اصل کی طرف چلا جاتا ہے، اس میں بھی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، اس کی بھی پیوریفیکیشن ہوتی ہے، اس میں پیدا ہونے والے بگاڑ بھی دور ہوتے ہیں۔ پھر تو یہ جو سوال ہے کہ آج کے دور جدید میں خانقاہی نظام کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا افادیت ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، تو معزز سامعین و ناظرین، خانقاہی نظام کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف گوشے ہیں، اور اس کی جو اصل ہے، اصل اس کی ہے اسلام کی اخلاقیات، اسلام کی وہ اخلاقی تعلیمات، ان کو اصل شکل میں احسن طریقے سے معاشرے میں، سوسائٹی میں رائج کرنا، پھیلانا، اس کی اشاعت،
तरवीज, मोहब्बत, भाईचारे का जो इस्लाम का जो बुनियादी तसव्वुर है उसको फैलाना, असल मकसद तो यही है। लेकिन क्या इस नहज पर खानकाहों का अमली दस्तूर या अमली जो उनका शक्ल है उसका होना ना होना ये उसी बिगाड़ से ताल्लुक़ रखता है जो पैदा हो जाता है। अब किसी चीज़ में अगर बिगाड़ पैदा हो गया है तो इससे उसकी असल की नफ़ी नहीं की जा सकती कि अगर कुछ बिगड़ गया है, असल चीज़ बिगड़ गई है तो असल चीज़ का इनकार ये अदल इंसाफ नहीं है। हाँ, असल चीज़ के बिगड़ जाने को एड्रेस हम कर सकते हैं, उस पर बात हो सकती है। ये जब तसव्वुर आता है ना खानकाही निज़ाम एक बेकार किस्म की चीज़ है, तो ये दर हकीकत वो जो बिगाड़ पैदा हो गया है उसके तनाजुर में ये हम जजमेंट देते हैं, हम ये फैसला कर चुके होते हैं कि ये बेकार चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी असल में बहुत अहमियत की हामिल हैं, जो अपनी असल में बहुत अहमियत की हामिल हैं, मगर जितनी वो बिगड़ चुकी हैं या जितना उनका चेहरा मसख हो चुका है, क्या इस बुनियाद पर उस असल चीज़ की हम नफ़ी कर सकते हैं? उसकी एक दो मिसालें। नमाज है, फ़र्ज़ है, दीन की असास है, लेकिन नमाज बेहयाई से रोकती है, बुराई से रोकती है, ऐसा ही है ना। लेकिन क्या जो नमाजी होते हैं वो इन तमाम बुराइयों से पाक हो जाते हैं? जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं वो इन तमाम बुराइयों से पाक हो जाते हैं नमाज पढ़ने की वजह से? ऐसा होता है? नहीं होता ना। नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद फिर वही कुछ होता है जो हम देखते हैं सोसाइटी में, मुआशरे में। अदम बर्दाश्त, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच, ये सारा कुछ होता है। नमाज के बारे में दावा यह है कि वो इन कामों से रोकती है, और अगर कोई नमाज का पाबंद भी है और उन कामों से नहीं रुक रहा तो क्या इस बुनियाद पर नमाज की नफ़ी कर देंगे हम, या नमाज के बारे में कह देंगे कि नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि क्लेम ये है कि वो इन कामों से रोकती है, क्योंकि नहीं रुके लिहाजा ये चीज़ बेकार है? क्या इससे ये फैसला हम अखज़ करेंगे? ऐसा नहीं होता ना। इसी तरह ज़कात है। ज़कात का बुनियादी मकसद क्या है कि मुआशरे में, सोसाइटी में जो गुरबत व अफलास है या ज़रूरतमंद जो हैं या गरीब लोग जो हैं, मुस्तहकीन गरीब, उनकी मदद हो सके, किसी की गुर्बत दूर हो सके, किसी की ज़रूरत पूरी हो सके, या और दीगर जो भी उसके। क्या कुल्लियतन ज़कात के ज़रिए वो तमाम टारगेट्स अचीव हो जाते हैं? नहीं होते ना। अब जब तमाम टारगेट्स जो हम ज़कात से मुताल्लिक पढ़ते हैं, सुनते हैं, या जो इस्लाम ने बताए हैं, क्या वो टारगेट्स पूरे अचीव हो जाते हैं? रमज़ान में ज़कात दी जाती है और ये सारा अमल जो होता है इससे वो सारे अहदाफ पूरे हो जाते हैं सोसाइटी में, मुआशरे में? नहीं होते ना। तो इस बुनियाद पर हम ज़कात की नफ़ी कर दें कि नहीं, ज़कात का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, इस बुनियाद पर की जा सकती है नफ़ी? नहीं कर सकते ना।
اسی طرح پھر روزہ ہے. روزے کے جو فضائل، برکات، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن روزے کے جو روحانی اور باطنی اثرات ہیں، کیا وہ روزے کے بنیادی مقاصد جو ہیں ہر روزے دار کو وہ حاصل ہوتے ہیں؟ کیا تمام روزے دار روزے کے ذریعے اس طرح کا تقوی، اس طرح کی پرہیزگاری یا اس طرح یعنی اس معیار کا محاسبہ نفس وہ کر لیتے ہیں؟ نہیں ہوتا نا. صبح سحری کی ٹھیک ٹھاک، پھر اس کے بعد دنیاوی معمولات کے تحت وقت گزرا، نماز بھی پڑھ لی اور دیگر جو بھی معاملات ہیں وہ کرنے کے بعد رات میں شام میں پھر افطاری، اور افطاری میں پھر نہیں دیکھنا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، بس پھر افطاری ہے تو بس اور کچھ نہیں. تو روزے نے جو ہمیں سکھانا تھا یا روزے سے ہم نے جو سیکھنا تھا، 30 دنوں میں 30 دنوں کے لیے ہم پر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں. چاند رات کو رمضان آیا تھا اور ہم نے رمضان میں وقت گزارا ہے، ایسا لگتا ہے کہ خواب تھا. ایسا ہی لگتا ہے نا. چاند رات کی عشاء کی نماز سب سے مشکل ہوتی ہے. چاند رات کو عشاء کی نماز بہت مشکل، اور فجر کی نماز تو شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہی ہوتی ہے. تو کیا ہوا کہ رمضان جو چاہ رہا تھا ہم سے، جو ہم سے تقاضا کر رہا تھا، یا جو رمضان سے متعلق بتایا جا رہا تھا، کیا وہ تمام ٹارگٹس، اہداف وہ پورے ہوئے، یا ان کے اثرات اس طرح رمضان کے بعد تک بھی چلے؟ عید والے دن ہی پورے رمضان پر پانی پھر جاتا ہے. تو کیا اس بنیاد پر ہم رمضان کی نفی کر سکتے ہیں، روزوں کی نفی کر سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار نہیں کر سکتے نا؟ پھر اسی طرح حج ہے. حج کے جو اسرار و رموز ہیں، روحانی، باطنی اور ظاہری بھی، جو حج کر کے آتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے چند مہینوں اگر کوئی بہت زیادہ پختہ ہے، ورنہ ہفتوں میں طبیعت واپس آ جاتی ہے، جو حج سے پہلے تھی وہی ہو جاتی ہے دوبارہ. تو کیا حج نے کوئی اثر نہیں چھوڑا طبیعت پر، یا حج کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ تو کیا اس وجہ سے ہم حج کو کہیں کہ جی حج کیا ہے، حج کی نفی کر سکتے ہیں؟ تو یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں آپ کو. تو یہ ساری باتیں، جب یہ تمام باتیں 100% وہ سب ہماری زندگیوں میں نافذ نہیں ہوتا جو ان سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، تو اسی طرح خانقاہی نظام، خانقاہوں سے وابستگی اور خانقاہوں کے پیغام کے اثرات، ان کے ہم یا ان کے بارے میں یہ تصور کریں کہ جو یہ کلیم ہے یہ 100% ہو جائے، 100% ہو جائے. ممکن ہے؟ نہیں. یہاں تک تو بات ہو گئی ایک کہ کلیتاً کسی چیز کی نفی نہیں کی جا سکتی، کسی بھی وجہ سے کلیتاً ٹوٹلی طور پر ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے.
کہ نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بلا وجہ کی چیز ہے، یہ بیکار چیز ہے، یہ فضول، اس کو بالکل ختم ہو جانا چاہیے. ایک یہ ہے. اور دوسری طرف یہ کہ جو مقصدیت ہے، خانقاہی نظام کی جو مقصدیت ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی، اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی اصلاحات کرنی نہیں ہے، یعنی کسی بھی طرح کوئی ریفارمز کی طرف جانا ہی نہیں ہے. ایک رویہ یہ بھی ہے. جسے ہم کہتے ہیں روایتی انداز، ایک روایتی انداز. تو اس کا کیا ہوتا ہے، اب کیونکہ حالات کے ساتھ، زمانے کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہیں، وقت کے تقاضے، حالات کے تقاضوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے، وہ ربط نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ نتائج نہیں آئیں گے، وہ فوائد اور ثمرات حاصل نہیں ہوں گے. حالات کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے نا سب کچھ. اب اس میں پھر وہی افراط و تفریط ہوتی ہے. حالات کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور مروجہ نظام اور جو سسٹم ہے وہ کچھ اور ہے، وہ ہم آہنگی نہیں ہے، اس کی دور کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہے. تو جب ہم آہنگی نہیں ہوگی، جب تقاضے ہی ملحوظ نہیں رکھے جائیں گے، تو پھر اثرات ان کے کیسے ہمیں نظر آئیں گے، کیسے اثرات نظر آئیں گے. ہمارے ہاں رسومات کی ادائیگی پر اکتفا کیا جاتا ہے، بس کہ یہ رسومات ہیں، بس اس حد تک رہیں، اس سے آگے نہیں کرنی کوئی بات. تو وہ کیا ہوتا ہے، رسومات تو زندہ رہتی ہیں اور ہم اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم بس چل رہے ہیں اپنے بڑوں کا طریقہ لے کے. رسومات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو مقصدیت ہے، مین آبجیکٹیوز جو ہیں خانقاہی نظام کے، جو مین آبجیکٹیوز ہیں، وہ حاصل کیسے کرنے ہیں، اس کے لیے ریفارمز کرنی ہوں گی حالات کے مطابق. دور جدید میں روایتی انداز سے خانقاہی نظام کو لے کے چلیں گے تو کچھ روایت پسند لوگ وہ تو اس بات پر مطمئن ہو جائیں گے، لیکن جدید سوچ، تعلیم، فکر، نظریات اور سوسائٹی میں جو ایک انقلاب آ چکا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، انفارمیشنز کا ایک طوفان ہے، اس میں آپ رہ کے اپنے آپ کو کیسے اپنی اصل کو قائم رکھتے ہوئے اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے کیسے ممکن ہے کہ آپ نئی نسل کو، جدید سوچ والوں کو یا تعلیم یافتہ ان کو آپ اس دائرے میں لا سکیں، لانے کے بعد مطمئن کر سکیں، اور اگر کوئی دائرے میں ہے تو اس کو دائرے میں رکھنے کے لیے آپ کچھ ایسے سٹیپس اٹھائیں کہ وہ شرح صدر کے ساتھ، اس نظریے، اس فکر، اس عقیدے، اس سوچ کے ساتھ پختگی سے جڑا رہے. ایسا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے. تو یہ یہاں اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے. اب جب یہ ساری بحثیں آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اصل کا انکار کر دیا جاتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مدرسے، یونیورسٹی، اسکول، کالجز،
وہ اپنی پروڈکٹس دے رہے ہیں، لیکن خانقاہیں اپنی پروڈکٹ جو ان کی دینی ہے، جو دینا بنتی ہے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. لیکن جو دیکھنے میں آتا ہے وہ موسٹلی ایسا ہی ہے کہ ہم رسومات کی حد تک دیکھیں. برے صغیر پاک و ہند میں بالخصوص اور عالم اسلام میں جہاں بھی اسلام پھیلا ہے، آپ تحقیق کریں، مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اسلام اولیاء اللہ بزرگان دین کے ذریعے پہنچا ہوا. ان کے ذریعے پیغام بھی پہنچا اور ان کی تبلیغ کے ذریعے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ان کے اخلاق، ان کے حسن خلق کی وجہ سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تو اس سے تو انکار کوئی بھی نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کوئی مخصوص قسم کا اگر کوئی بغض ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ صوفیہ، اولیاء اور جو بزرگان دین ہیں ان کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، برے صغیر میں بالخصوص. تو خانقاہی نظام اصل میں کیا ہے؟ ایک ایسا ادارہ ہے جو حقیقت میں ایسا ادارہ ہے جہاں انسان کو مخلص، متقی اور مخلوق خدا کا حقیقی اور سچا خیر خواہ بنانے کی تربیت دی جاتی تھی. یہ تھا اصل مقصد. اور یہی وجہ ہے کہ برے صغیر پاک و ہند میں تہذیبی، سماجی، معاشرتی، سیاسی، معاشی اور اخلاقی اقدار جو اس میں تبدیلی آئی تو اس میں بنیاد یہی بنی اور اسی نے اثرات مرتب کیے. تو یہ جو خانقاہی نظام تھا، جس میں خانقاہی نظام میں دیکھیں سلاسل طریقت آ جاتے ہیں، جیسے سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ سہروردیہ اور دیگر سلاسل طریقت جو ہیں، یہ خانقاہی نظام ہے. تو یہ خانقاہی نظام ایک عرصے تک انہی معیاری بنیادوں پر استوار رہا اور تعلیم و تربیت کا یہ معیاری نظام وقت کے ساتھ تنزلی کا شکار ہوا، زوال پذیر ہوتا چلا گیا. اور یہ زوال پذیری کا دور جس میں ہم اس وقت ہیں، یہ خانقاہی نظام کے زوال کی انتہا ہے. یعنی اس وقت زوال اپنی حدوں کو چھو چکا ہے. خانقاہی نظام مکمل طور پر زوال پذیر ہو چکا ہے. یہ بڑی سخت بات ہے، کوئی قبول نہیں کرے گا، لیکن حقیقت یہی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ دوبارہ سے اس نظام میں کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے. وہ ریفارمز کیسے ہوتی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، اس طرف جائیں گے تو بات بہت دور تک جائے گی. پھر معزز سامعین کرام، ناظرین، اب ایک اور سوال ہے جس میں اکثر لوگ الجھتے ہیں. تو یہ بڑا اہم سوال ہے